مکہ کو چھوڑ کر یمن کے اندر آئیں گے، جس طرح یہاں پر لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر جو میں نے بیت اللہ تیار کیا ہے لوگ اس کا بھی اسی طرح طواف کریں گے۔ جس طرح لوگ یہاں پر بیت اللہ کو دیکھ کر اپنی نظروں کو تسکین دیتے ہیں، لوگ وہاں آ کر بیت اللہ کا طواف کیا کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی تدبیریں جو ہیں ان کو کوئی جانچ نہیں سکتا۔ آدمی زمین پر کچھ اور تدبیریں کر رہا ہوتا ہے، اللہ آسمان پر کچھ اور سوچ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تدبیریں کر رہا ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے مچھر سے مروا دے، اللہ جسے چاہے ان ابابیلوں سے مروا دے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ان کی منہ کے اندر، چونچ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں گولی کا نہیں بم کا کام کر رہی تھی۔ جس پر وہ گر جاتی وہیں پر وہ مٹی کا ڈھیر بن جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تشریح فرمائی ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کہ میں نے ان کو ایسے بنا دیا جس طرح یہ جانور پیشاب نہیں کرتے چارہ کھا کے، اس طرح ان کو ڈھیر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیریں جو ہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے جو دادا جان ہیں خواجہ عبدالمطلب، انہوں نے آ کر دعا کی یا اللہ گھر تیرا ہے، ہم بے بس لوگ ہیں، اگر ہمارے بس کے اندر یہ بات ہوتی تو ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، لیکن ہمارے بس کے اندر کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس فوجیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے لڑنے کے لیے۔ یا اللہ گھر تیرا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یا اللہ گھر تیرا ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش ہے، 50 دن۔ یہ اللہ نے وہ گند صاف کر دیا، یہ جو گند دھرتی پر موجود تھا خواجہ عبدالمطلب کی دعاؤں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی ایسی حفاظت کی کہ ان کے لشکر کو مٹی کا ڈھیر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ بادشاہ بڑے اچھے دوسرے ہیں، ایک بادشاہ اس کا بیٹا یسرب اس وقت مدینہ نہیں بنا تھا، یہاں پر شکار کے لیے آیا اور یسرب کے اندر قتل ہو گیا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کا بدلہ لوں گا، اس نے لشکر تیار کیا، یسرب آ کر اس نے ڈیرے لگا لیے، خیمے لگا لیے۔ تو جب یہاں پر اس نے خیمے قائم کیے، لوگ اس کے لیے کوئی پانی لے کے آ رہا ہے، کوئی اس کے لیے کھانا لے کے آ رہا ہے، تو اس نے اس وقت کے جو بڑے عالم تھے ان کو بلایا اور کہا کہ میں ان کو مارنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ میری خدمت کر رہے ہیں، میری مہمان نوازی کر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو ان عالموں نے بتایا، جو ان کے عالم تھے وہ کہنے لگے یہاں پر اللہ کے آخری رسول آنے والے ہیں، ہجرت کر کے وہ یہاں پر تشریف لے کے آئیں گے، یہ ان کا اثر ہے کہ ان لوگوں کے اندر مہمان نوازی پائی جاتی ہے۔ وہ اس کا نام تھا تبا۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس نے ایک عالی شان مکان تیار کیا اور چابی سردار کے حوالے کر دی اور کہا یہ تیری نسل تک یہ چابی چلتی رہے، جب اللہ کے آخری رسول تشریف لے کے آ جائے یہ چابی ان کے حوالے کر دینا، یہ مکان میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اور ایک خط لکھا، اس کے اندر یہ لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ پر ایمان لے کے آؤں گا، اگر میں مر گیا تو یا رسول اللہ آپ میری گواہی دینا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میرے نبی ابھی تک دنیا کے اندر آئے نہیں، ایسی میرے نبی کو محبت ملی۔ آپ کا باپ آپ سے پیار کرتا ہے جب آپ دنیا کے اندر آ گئے، آپ کا جو ماں ہے آپ سے پیار کرتی ہے جب آپ دنیا کے اندر آ گئے۔ میرے نبی ابھی تک دنیا میں آئی نہیں تھے کہ میرے نبی کی محبت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ بڑی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا، ہو جائے گا محبت۔ محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے، محبت نام زندگی ہے مگر دھیان لیتی ہے، محبت نئے اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے۔ اس پر ایک واقعہ کر دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طالب تھے، تو ملک شام تجارت کے لیے گئے یمن کے اندر، تو جب تجارت سے فارغ ہو چکے تو دل کے اندر یہ بات سوچی یہاں پر ایک یمنی بزرگ رہتا ہے، اس کی زیارت کر گیا، وہاں تشریف لے کے گئے۔ اس یمنی بزرگ عالم کی عمر 390 سال ہو چکی تھی، اس کی یہ جو بھویں اس کی آنکھوں پر گر رہی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر جب وہاں پر پہنچے، اس نے پوچھا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہتا ہے کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے، باپ کا نام ابو
کے لیے آیا، مجھے لگتا ہے آپ میری زیارت کے لیے بےتاب ہیں۔ تو وہ یمنی بزرگ عالم کہنے لگے بیٹا بات یہ نہیں ہے، میں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے، اللہ کے آخری نبی جس شہر کے اندر آئیں گے اس شہر کا نام مکہ ہوگا، اس نبی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور جو سب سے پہلے اس پر ایمان لے کے آئے گا اس کا نام ابوبکر صدیق ہوگا۔ تو میں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی، ابھی تک میرے نبی دنیا کے اندر ابھی تک آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، لیکن آپ کی محبت کے تذکرے ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی محبت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیار دیا کہ آپ کے آنے سے پہلے تورات کے اندر حضور کے تذکرے موجود تھے، انجیل و زبور کے اندر حضور علیہ السلام کے تذکرے موجود تھے، بلکہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے، آپ کے نام کے وسیلے کے ساتھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر آپ کو محبت دی، اس قدر آپ کو پیار دیا۔ تو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ توبہ کیا کہہ رہا ہے، اصل میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ پھر وہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب حضور مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر تشریف لے کے آئیں، آپ ہمارے گھر تشریف لے کے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے، جہاں پر یہ بیٹھ گئی میں اسی گھر کے اندر مہمان بن کے ٹھہروں۔ تو اونٹنی جو تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، وہی گھر جو توبہ نے تیار کیا تھا، چابی حضور کے حوالے کی گئی، اور اسی طرح وہ خط حضور کے حوالے کیا گیا جس پر لکھا ہوا تھا توبہ نے، یا رسول اللہ اگر میں جیتا رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ پر ایمان لے کے آؤں گا، اگر میں مر گیا زندگی سے نے ساتھ نہ دیا تو یا اس پر میری گواہی دے دینا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ تو یہ سورۃ الفیل کا جو واقعہ ہے تو حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرما رہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہاتھی والوں لشکر کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی تدبیر کو بیکار کر دیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے کے جھڑ بھیج دیے، جھڑ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، وہ بھیج دیے جن کے منہ کے اندر کنکریاں تھیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور جس پر وہ کنکری گراتے تھے بس ان کو ختم کر دیتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ فرمائے میں نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، جانور کا پیشاب ہوتا ہے اس طرح میں نے ان کو کر دیا، ختم کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ناک سے مچھر داخل کیا جو دیوار کے اندر پہنچا۔ نمرود نے باقاعدہ ایک ڈیوٹی پر ایک فوجی مقرر کیا ہوتا تھا، اس کے سر کے اندر چھتر مارتا تھا، جب تک وہ چھتر اس کے سر پہ پڑتے رہتے اسے آرام رہتا تھا، سکون رہتا تھا۔ اس کے بعد پھر جب رک جاتے تو مچھر اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ اللہ جسے چاہے مچھر سے مروا دے، جسے چاہے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مروا دے۔ اور بدر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، 313 مسلمان تھے، 1000 کافروں کی تعداد تھی، تو آپ سجدے کے اندر گیا، میں بھائی اللہ جو میرے پاس جمع پونجی تھی ساری لے کے آ گیا ہوں، آگے اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینا تمہارا دھرتی کے اندر کوئی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جن کے ہاتھ کے اندر پتھر تھے، صحابہ کہتے ہیں فرشتے نے پگڑیاں پہنی ہوئی تھی، گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے ہاتھ کے اندر پتھر تھے، ان پر نام لکھا ہوا تھا، یہ پتھر فلاں کافر کو جا کے لگے گا، یہ پتھر فلاں کافر کو جا کے لگے گا۔ اسی طرح ہوا، فرشتے پتھر پھینکتے تھے، اسی کافر کو لگتا تھا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور بڑی تعداد کے اندر کافر مارے گئے، 70 کی تعداد کے اندر کافر مارے گئے، اور 70 جو تھے وہ آدمی گرفتار ہو کر حضور علیہ السلام کے سامنے لائے گئے، جن میں سے اکثر حضرت عباس رضی اللہ